السلام علیکم آل ویورز۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلے پر خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ نماز عشاء و فجر کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے یا ان پر عمارت بنانے یا ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز کے 10 فائدے۔ اللہ کی رضا، دل اور چہرے کا نور، جسم کی راحت، رحمت کا ذریعہ، بے حیائی اور برے کاموں سے چھٹکارا، رزق میں کشادگی، قبر میں ساتھی، نام اعمال میں وزنی، جنت میں داخلے کا پروانہ، آگ سے نجات کا سبب۔ 7 تباہ کر دینے والے گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے ہے؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا، بھاگ جانا، اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ سردی کا وقت سب کا بدلتا ہے۔ کل تک پنکھا سگا لگتا تھا، آج کمبل اپنا لگتا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنے سے کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں اور کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں تو شاید انسان کبھی نماز ہی نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ انسانیت پہ ترس کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ 40 سال کی نمازیں بیکار۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو ناقص نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا، تو کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا، 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا، یقین کر 40 سال سے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر تو اسی قسم کی نمازیں پڑھتا مر جاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فوت نہ ہوتا۔ پھر آپ کہنے لگے، بلا شبہ انسان ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود مکمل اور اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ قوم نوح کے نیک لوگ جب فوت ہو گئے، چونکہ اس زمانے میں کیمرہ ویڈیو نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں نے یادگار کے طور پر ان کے بت بنا لیے۔ بعد میں آنے والوں نے نیک لوگوں کے نام پر بنائے گئے بتوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشاں اور
بطور وسیلہ رب کے حضور پیش کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا سمجھ کر عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اللہ کے ولی اور ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات لوگوں کو خود بتلائی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صاحبے نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس کے لیے استغفار کرے جس کی تو نے غیبت کی ہے، اور یہ کہے اللہم اغفر لنا ولہ، یعنی الہی ہم کو اور اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ PhD ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ انسان کی زندگی کی پہلی اور آخری کامیابی نماز ہے، جو دنیا میں بھی ساتھ دے گی اور آخرت میں بھی۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ گناہ جاریہ پھیلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی جو ان کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوئے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا۔ زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں۔ تو آل ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو شیئر کیجئے، اور چینل پر جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔